جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیائے فانی میں تشریف لائے تو اس وقت کا عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ یمن کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو قولج یعنی بڑی آنت کا درد اور جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ وہ لڑکی عامر کے پاس ایک بت تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا تھا اور بت سے کہتا تھا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا مگر بت بنا رہتا، پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا تھا۔ توفیق عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ ہماری مدد کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے سب باندھے ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہیں اور پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، درخت جھکے ہوئے ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندھے منہ زمین پر ذلیل خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچے کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا اور کہنے لگا، خبردار ہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا اور جو قبیلہ ربیعہ و مضرب کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ اتنا بت نے کہا۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا، ان کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہما ہے اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کریں گے۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں چلی گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان،
میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے ایک بزرگ ہیں جن سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام گرامی، اسم گرامی احمد اور محمد ہے، یعنی احمد عرش پر ہے اور محمد فرش پر ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے۔ جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یعنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے مکان عالیشان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون جنت نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجیے جس نے اپنی چمک و دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے بستی، اپنے شہر اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑ دیا ہے کہ اس نور والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کر سکیں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے سردار
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। वहाँ के अनवार व तजल्लियात में ऐसे गुम हुए कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे बेखबर हो गए। बेसाख्ता अल्लाह पाक का ज़िक्र करने लगे और कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही चेहरे पुर अनवर से पर्दा उठा तो दीदार करते ही यकदम उनकी चीखें निकल गईं। इतना रोए कि हिचकियां बंध गईं। करीब था कि उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाती, इतना रोए। आगे बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे नन्हे मुबारक हाथों को चूमा। हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अब जल्दी से चले जाइए। आखिरकार ना चाहते हुए आमिर यमनी दिल पर हाथ रखते हुए घर से बाहर आए। आमिर यमनी का हाल ही बदल चुका था। वो उस नूरानी चेहरे के दीदार के आशिक जार बन चुके थे। दीवाना वार चीख कर कहने लगे कि मुझे हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर वापस ले चलो। यानी यहाँ से दीदार करके फिर चले गए और दोबारा इल्तिजा आकर करी कि मुझे दीदार करा दे। बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर वापस आए। अब की बार जो ही आमिर यमनी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो देखते ही लपका और कदमों में गिर गया। एक ज़ोरदार चीख मारी और उसकी रूह उन नन्हे नन्हे कदमों पर कुर्बान हो गई। कुर्बान जाइए। आशिक हो तो ऐसा हो, चाहने वाला हो तो ऐसा हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाते ही और यहूदी आपके कदमों पर मुसलमान हो जाते हैं और मज़हब इस्लाम को खैर मकदम करते हुए इसमें दाखिल हो जाते हैं। पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुख्तसर सा वाक़या प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का है, जो दूसरों से हमें मिलता है। पता ये चला कि हम सभी को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियाँ मनानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।